बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इसमें सेहत के हवाले से आपको बहुत सी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं। इस प्रोग्राम में हम माहिरीन सेहत को दावत देते हैं जो सेहत के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपसे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे गुर्दों यानी किडनीज़ के बारे में, किडनीज़ बीमारी के बारे में, कंडीशन के बारे में, और ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या हल है, इसका इलाज क्या है और इस सिलसिले में हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है। मेरे दो मेहमान मेरे साथ हैं। परवीन अवान, अस्सलाम वालेकुम। परवीन, आप चेयरपर्सन हैं ब्लैकबर्न एंड डिस्ट्रिक्ट किडनी सपोर्ट ग्रुप, और रशीदा आप हैं सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत हमारे जो मेहमान हैं आज, उनसे बात करेंगे हम गुर्दों की बीमारी के हवाले से, और ये जानना चाहेंगे कि ये ग्रुप जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो क्या है, कैसे वो शुरू किया गया है और उस सिलसिले में क्या कुछ काम हो रहा है जिससे हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है, जो एशियाई कम्युनिटी है, जो मकामी लोग हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो परवीन, अगर आपसे बात का आगाज़ करें तो थोड़ा सा बताएंगे कि किडनी की जब हम बात करते हैं, गुर्दे, तो हमारे जिस्म के लिए गुर्दे कितने ज़रूरी हैं? जिस तरह दिल ज़रूरी है या दूसरे अज़ा जो हैं वो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, इसी तरह किडनी भी एक बहुत ही ज़रूरी अज़ू है। और किडनी दो होती हैं हर इंसान में, जो हमारी पसलियों के पीछे होती हैं और उनका साइज़ तकरीबन इतना समझ लें कि इतने साइज़ की होती हैं जी, और बहुत सारा काम करती हैं गुर्दे मुख्तलिफ। लेकिन अक्सर जो लोग यही जानते हैं कि वो खून को साफ़ करती हैं, छन्नी की तरह काम करती हैं। अगर खून में तेज़ाबी मादे हों या टॉक्सिन चीज़ें हों तो जो गुर्दे हैं उनको साफ़ करके खून जिस निकाल लेती हैं और जो टॉक्सिन है वो पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देती हैं। और जब एक या दोनों गुर्दे जो हैं वो अपना काम ना कर सकें तो फिर मसला पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल, मसला पैदा हो जाता है। बल्कि ये है कि अगर आपका एक भी गुर्दा काम कर रहा हो तो आपकी ज़िंदगी लिए बहुत है। तो अल्लाह मियाँ ने आपको रिज़र्व दिया हुआ है कि एक से ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अगर आधा गुर्दा भी काम कर रहा हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जिस्म में गुर्दों में कुछ ख़राबी है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर 10% भी काम कर रहा हो तो भी कभी कभी पता नहीं चलता। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको सिम्टम ज़ाहिर होते हैं। तो इसीलिए है कि अगर किसी को गुर्दों का मसला हो तो उसकी तशख़ीस करना ज़रा मुश्किल होता है, अनलेस कि किसी और वजह से एक्सरे करें या ब्लड टेस्ट करें तो पता चल जाए। जी रशीदा, आप गुर्दों की मरीज़ा हैं, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम था, तो थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपको पता चला कि आपके गुर्दे ख़राब हैं? क्या सूरत थी कि आपको पता चला कि दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली? I'll tell you the truth, I was a healthy, normal mother of 3 children, and I was going to go abroad to India. I started my malaria tablets and 2 days before, and then out of the blue I started feeling really unwell. I started feeling shaky and coughing and just not myself. So the day before I was going away, I just became more ill, and we telephoned the doctor, and he said, oh, it's probably nerves. So we left it to the nerves and that. And then all of a sudden in the night I became really ill. So we called the ambulance and they said, can you get here as soon as possible? We went to the hospital and then this took loads of blood samples, and they just told me at the time that, sorry, you won't be able to travel, your kidneys are not functioning properly. So it can happen like just out of the blue, anytime really, you know, which was a shock to us all, because I was going abroad in the morning and the night before, kidney failure, you know. So और परवीन, किडनी का जैसे रशीदा ने बताया कि वो इंडिया के लिए जा रही थी तो अचानक उनको पता चला, ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ा। तो इस सूरत हाल का सामना करते हुए आपने एक ग्रुप कायम किया
اور اس گروپ کا مقصد تھوڑا بتائیں گے کہ گروپ کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گروپ کو شروع کیا جائے؟ جی تقریباً 9 سال پہلے یہ گروپ کی ہم نے بنیاد رکھی, میں نے اور میرے شوہر نے مل کے, اس لیے کہ ہمارے ایک بچے کو بھی گردوں کی بیماری ہے. تو جب وہ چھوٹا تھا تو بہت سارے کمپلیکیشن, بہت سے پرابلم ہوئے, ہسپتال میں بہت وقت گزارنا پڑا, اور اس دوران میں بہت سارے دوسرے پیشنٹ سے, والدین سے خاص طور پر ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو اپنے لوگ ہیں, زبان کی مشکل کی وجہ سے, کلچرل ڈیفرنٹ کی وجہ سے, ان کو اس مرض کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں, اور جب آپ کو گردوں کا مرض ہوتا ہے تو جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں صحت کو بہتر رکھنے کے لیے. ایک تو کام ہو چکا, یعنی کہ گردے تو فیل ہو چکے, لیکن اس صحت کو مینٹین کرنے کے لیے جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں نے اکثر مائیں سے ملاقات ہوئی تو لگتا تھا کہ ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں ہے, مثلاً کہ فوڈ کے بارے میں انفارمیشن. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کام کریں, کیوں نہ ایسا کچھ گروپ ہو جو ایک دوسرے کی مدد کرے, انفارمیشن دے, اور یہ ہے کہ دکھ بانٹ لینے سے دکھ کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے گروپ کو بنیاد رکھی, اور ماشاءاللہ سے ابھی تک بھی چل رہا ہے, اور بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے. اور رشیدہ, آپ اس گروپ کا حصہ ہیں, آپ اس کی سیکرٹری بھی ہیں. آپ نے کیسے فیل کیا کہ یو ہیو ٹو جوائن دس گروپ, کیا وجہ تھی؟ When I was told I had kidney failure, even though I've been brought up in this country, I didn't know what kidney failure was. So I went to the library, talked to nurses, doctors, and I needed someone who's got the illness to talk to that person. I mean, Parvin, she did a really good job of setting this group up, because there was nothing like this in Blackburn. Absolutely. And it was very much needed, and to this day, I mean, it's a very useful group. The thing that communicating with someone who's been through this illness is very important, because giving someone advice from a doctor's point of view is different than talking to a patient. Who's gone through that journey and understand more. That's right. I mean, the nurses and doctors have contacted me that, please, can you talk to this Asian lady? She just won't go on dialysis, which is, you know, what you have to go through to get yourself better as well. And me speaking to the Asian lady is a different situation than a doctor speaking to her. Because you can talk about cultural issues, you can talk through. That's right. And I can say, I'm doing it, I'm feeling a lot better. You go on to dialysis, you have a transplant, you know, you'll feel better, inshallah. Excellent. You know. Excellent. پروین, جیسا کہ رشیدہ نے کہا ہے کہ جو بندہ ایک بیماری کے گزرا ہو, وہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے دوسروں سے شیئر کرے, اس کو بتائے گا, تو جو نئے مریض ہیں ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جو کچھ ان کو ڈاکٹر سے یا ماہرین صحت سے ملے گا. تو کیا یہی مقصد تھا آپ کے گروپ کا کہ لوگوں کو معلومات دی جائے؟ جی, معلومات دینے کے ساتھ ساتھ ایموشنل سپورٹ بھی کبھی کبھی ضرورت ہوتی, خاص طور پہ شروع میں جب ایک دم, جس طرح رشیدہ نے کہا کہ ان کو ایک دم پتہ چلا کہ ان کا فیلئر ہو چکا ہے, تو اس وقت یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں وہی ایک شخص ہے جس کا اوپر یہ بیماری آئی ہے, جو یا وہی ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہے. اور کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس تجربے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو کڈنی فیلئر ہے, تو مجھے واقعی یہی لگا کہ یہی ایک بچہ ہوگا اتنا چھوٹا سا جس کا کڈنی فیلئر ہوا ہے. کیونکہ میں نے اس وقت تک سنا بھی نہیں تھا, یہ سنا تھا کہ بوڑھے لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے. تو ایموشنل سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ان پیشنٹس کے لیے جو ڈینائل میں ہوتے ہیں. اور میرا کیونکہ اب واسطہ 9 سال سے مختلف پیشنٹ سے رہ چکا ہے, تو کبھی کبھی خاص طور پر ہماری جو خواتین کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو ڈائلسس کی ضرورت ہے, سرجری کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈائلسس کروا سکیں, تو وہ کہتی ہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں یہ دعا کروا لوں گی, یہ کھا لوں گی, اس طرح ہے, تو مجھے ضرورت نہیں ہے, ڈائلسس کی ضرورت نہیں ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ. تو وہ کمپلیٹ ڈینائل ہوتا ہے, اور جب تک اگر وہ ڈائلسس نہیں کروائیں گی تو ایک نہ ایک دن یہی ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گی, انتقال ہو جائے گا. کیونکہ گردہ ایک بہت ضروری عضو ہے, اور اس کا کام کرنا بہت ضروری ہے. اور خوش قسمتی سے کہہ لیں کہ گردہ ہی ایک ایسا ہے کہ جب وہ فیلئر ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج ہے ڈائلسس کی صورت میں, ورنہ اگر خدا نخواستہ آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے
تو جب کچھ بھی تک کہ نہیں ہو نیا ہارٹ نہ آپ کو ملے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ گردوں کا بہت لکی ہیں اگر آپ کا گردوں کی پرابلم ہے تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اس کے علاوہ جو کنسلٹنٹ تھا میرے بیٹے کا, اس نے مجھے اپروچ کیا تو اس نے کہا کہ کیونکہ تمہیں زبان بھی آتی ہے تو تمہاری کمیونٹی میں ہمارے پاس بہت ساری سروسز ہیں, لیکن جو ایشین ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں, والدین ہیں, وہ یہ سروسز ایکسیس نہیں کر رہتے. فنڈنگ ہے, بینیفٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ کیونکہ لینگویج کی وجہ سے, انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کرے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ انفارمیشن اپنے لوگوں تک پہنچائیں. تو اس کے لیے ہم نے لیفلٹس اور بکلٹس وغیرہ بھی ٹرانسلیشن کروائے ہوئے ہیں تاکہ سمجھنے میں مدد مل سکے. اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہم لوگ کرتے ہیں, کیونکہ جب کوئی ڈائلسس پہ ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آرگنائز کریں یا ڈرائیو کر کے کہیں اپنی فیملی کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیں. تو بچے بھی سفر کرتے ہیں کہ والد بیمار ہیں, یا اگر بچہ بیمار ہے تو والدین ہر وقت اسی کی دیکھ بھال میں لگے رہتی ہیں, تو انجوائمنٹ کر کوئی ان کے پاس سلسلہ یا وقت نہیں ہوتا. تو ہم وہ بھی, میں اور رشیدہ مل کے یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے ٹرپس بھی آرگنائز کرتے ہیں. تو کافی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ویب سائٹ بھی ہے جس پہ ہم مختلف قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں. کنسلٹنٹس کو, رینل اسپیشلسٹ کو ہم بلاتے ہیں تاکہ وہ انفارمیشن مریضوں تک پہنچا سکیں. بالکل. تو علاج کی بات ہو رہی تھی, پروین نے تھوڑا ڈائلسس کے حوالے سے بات کیا. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی کڈنیز جو ہے وہ فیل ہو چکی ہیں یا کام نہیں کر رہی, تو پھر کیا اس کا علاج ڈاکٹروں نے کیا؟ اس کے ڈائلسس سے گئی آپ شروع میں یا کیا ہوا پھر؟ جی میں I went on dialysis. They give me different options. There was home dialysis, hospital dialysis, which is hemodialysis. There's another dialysis which you can do through the night in your in the hospital. سو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ گھر میں بھی ڈائلسس کر جی. سکتی ہیں, ہاسپٹل میں جا کے بھی جی, ڈائلسس yeah. کر سکتی ہیں. سو ڈائلسس کتنا دیر کے لیے, ہر روز لینا پڑتا ہے, ہر دوسرے دن؟ The home dialysis 3 دفعہ, or the hospital one is 3 times a week. And then you have to travel to Hospital, yes. I mean they arrange transport for you, but you have to go like according to their time. So کتنی دیر لگتی ہے اب جب جاتی ہے ڈائلسس کے لیے؟ 6 hours. 6 hours take, yes. Every day or every second day? Every other day, yes. 3 times a week. So it was like the home dialysis worked for me for 6 years, but then it didn't work because my body wasn't accepting it, and I was going through a lot of pain in that time as well. But then they suggested having hemodialysis, which is... So what is hemodialysis? Hemodialysis is you're hooked onto a machine and they put needles in your arms. But that's still at home, ghar mein? No, that's hospital, yeah. All right, okay. And the CAPD is a tube in your stomach, which I was having at home. And that was 3 times, every 4 hours, 3 times a day. But everywhere you go, you have to think, I have to go back home for dialysis. So it was like everywhere you want to go, you have to keep reminding yourself that I need to go back and do the dialysis. So it was really... You went to Saudi Arabia as well? Yes, I did. And how did you work the dialysis جب آپ وہاں عمرے کے لیے گئی تھی کہ جی عمرہ کے لیے؟ تو کیا وہ ڈائلسس وہاں بھی کروایا جا کے؟ جی, yeah. تو سسٹم تھا وہاں پر؟ Yeah, very good system. I mean, in fact, it was better than England. Really? The hospitals were very clean and the nurses and doctors were brilliant, you know. I didn't have to take anything from here, just your medication. But you must make sure that you're well enough to travel and get your doctor's permission. And I had to have all the bloods done beforehand and take the copy of the blood results. And I just went to the hospital and explained that I need dialysis. And alhamdulillah, it went very well. I went for 4 weeks and I was really well as well. ماشاءاللہ. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کڈنی کے حوالے سے, اور ہمارے پاس 2 مہمان ہیں, رشیدہ اور پروین, جو کڈنی سپورٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.